ہم مدارس میں خدا کی تشریعی کتاب، کالج اور یونیورسٹی میں خدا کی تکوینی کتاب کو سمجھ. تو کیا آپ حوزے کے اس نصاب سے مطمئن ہیں؟ یعنی فہم دین کے لیے یہ نصاب درست ہے؟ معمولاً ہمارے مدارس میں نصاب کا کوئی ہدف خاص معین نہیں ہوتا ہے. تو آپ کیا نصیحت کرتے ہیں ان طلاب کے لیے جو تازہ حوزے میں وارد ہوئے ہیں یا بھی حوزے میں آنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا نہ استعداد کی شناخت کا کوئی انتظام ہے، نہ اس طالب علم کی مزید آگے رہنمائی کا کوئی انتظام ہے. عصر حاضر کے ان تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے طلاب کی پھر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پورا دین پڑھائیں گے تو دین کے ان اجزاء میں سے ایک جز حالات حاضرہ ہے. البتہ نصاب میں تبدیلی لانا ایک مسلم بات ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر یہ سیوطی ہم پڑھتے ہیں دنیا کے کسی بھی تعلیمی مرکز میں جا کے دکھائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے نعوذ باللہ تم لوگ دیوانے ہیں. یہ ایک غیر منطقی دلیل ہے. یعنی ہر کتاب جو پیچیدہ ہوگی بس اس کتاب کو پڑھنا ضرورت ہے. آیا اس پیچیدہ یا عربی معقد کتاب کو پڑھنے سے دین شناس بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اگر انسان جو ہے وہ ساری کتابیں پڑھ لے، حفظ بھی کر لیں، لیکن اگر تزکیہ نفس نہ ہو تو اللہ کی نظر میں وہ انسان کامیاب نہیں. 11 قسمیں کھانے کے بعد آخر میں ان 11 قسموں کا جواب. اور خصوصاً ہم طلاب کے لیے اخلاق کی اس سے بھی ضرورت ہے، لیکن ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہم نے دوسروں کو اخلاق سکھانا ہے، دوسروں کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے. 99% اختلاف کوئی علمی نظریاتی اختلاف نہیں ہوتا ہے بلکہ اخلاقی کمزوریاں ہیں. 20 مجتہد ہیں. 20 مجتہد یعنی کیا مطلب؟ 20 مجتہد کا الگ الگ نظریہ ہے نا، لیکن کبھی لڑائی نہیں ہوتی ہے. تبلیغ انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے. زمانے کے تحولات کی وجہ سے، ترقی کی وجہ سے، پیش رفت کی وجہ سے آپ حوزہ علمیہ میں رہ کے جس طرح برادران آپ لوگ مصروف ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، مختلف وسائل اور ذرائع کے ذریعے سے آپ رسالت الہی کو پہنچا سکتے ہیں. کہ اگر ہم بعض کہتے ہیں اگر آپ جلدی شادی کریں گے تو یہ پڑھائی میں مانے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں اگر آپ شادی کریں تو اس سے انسان کی توفیقات بڑھتی ہیں. منطقی انتخاب کے ساتھ آپ شادی کریں گے تو نہ فقط یہ شادی اور شریک حیات آپ کے لیے مانع نہیں بن سکتی ہے بلکہ آپ کے لیے معاون بھی بن سکتی ہے. منطقی اور عقلی زندگی بسر کرنے کا طریقہ یہ ہے، کاموں کی ترجیحات کو دیکھیں. آپ کسی سیاسی میدان میں جا کے سیاست مدار بنیں، لیکن سیاست مدار بننے کے لیے سیاست کو پڑھنے کی ضرورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. قال الحکیم فی کتابہ المتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قال صادق علیہ الصلاة والسلام اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین. ناظرین محترم، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے وہی لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب خداوند عالم کسی بندے کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے علم دین کا فہم عطا کرتا ہے. اور امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں عالم ينفع بعلمہ افضل من 70,000 عابد، کہ وہ عالم کی جس کے علم سے استفادہ کیا جائے وہ 70,000 عابد سے بہتر ہیں. یہ احادیث اصول کافی میں ہے. آج اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ فدا علی حلیمی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. سب سے پہلے آپ کی ٹیم اور تمام ناظرین محترم کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد میری تاریخ پیدائش تقریباً 1979 میں، تو 6 سال کی عمر میں سکول میں پہلے چھترون نامی ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ہم نے سکول کے ذریعے سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور بلتستان میں ضلع شگر میں. اور ساتھ ہی ایک مدرسہ تھا، مدرسہ قائمیہ کے نام سے، وہاں پہ ہم نے دینی تعلیم کا بھی یعنی قرآن وغیرہ یا توضیح المسائل وغیرہ کا آغاز کیا. پرائمری پاس کرنے کے بعد مڈل کے لیے، چونکہ دیہات میں وہاں پہ امکان نہ ہونے کی وجہ سے ایک اور دور کسی گاؤں میں منتقل ہونا پڑا، وہاں پہ مڈل مکمل کیا. مڈل مکمل کرنے کے بعد
پھر ہائی کے لیے جیسے آپ جانتے ہیں دور دراز جانا پڑتا ہے، تو شگر سینٹر میں ہائی اسکول ہے، وہاں پہ میٹرک مکمل کرنے کے بعد اسکردو میں منتقل ہو گیا۔ پھر 1996 میں تقریباً 1996 میں پہلی دفعہ مدرسے جامعۃ القبہ ازہریہ میں دینی علوم کو باقاعدہ طور پر سیکھنے کے لیے وہاں پہ داخلہ لیا۔ 1 سال تک اس مدرسے میں رہا، پھر اس کے بعد وہاں سے منتقل ہوا کراچی میں۔ کراچی مدرسے معصومیہ حالی روڈ میں جناب مرحوم شیخ مدبر نجفی صاحب کے اس مدرسے میں، وہاں پہ تقریباً 3 سال رہا۔ اس کے بعد میں قم میں منتقل ہوا۔ تو آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ خاندان میں بھی کوئی عالم ہے؟ الحمدللہ ہماری فیملی مذہبی اور علمی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود میرے والد محترم بھی نجفی عالم دین ہیں، اور 2 چاچا تھے، 2 مرحوم، وہ بھی عالم دین تھے، دونوں یہاں قم میں مرحوم ہو گئے۔ ہمارے تو پورا گھرانہ مذہبی اور علمی گھرانہ ہے، اور میرے بھائی ہیں، وہ 4 بھائی ہیں، وہ باقی سب ادھر قم میں ہی مصروف ہیں۔ بعض نے دکترا مکمل کیا، بعض ابھی دکترا میں ہے، بعض اسی طرح کارشناسی ارشد میں ہے۔ ہم سب یہاں پہ رہتے ہیں اور دینی تعلیم میں مصروف ہیں۔ ہمارے دادا محترم بھی نجف کے پڑھے ہوئے تھے، البتہ اس کی تاریخ ہمارے لیے بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے تھے کہ وہ درجہ اجتہاد پہ فائز ایک بہت ہی مقتدر قسم کے عالم دین تھے۔ تو پورا گھرانہ مذہبی اور علمی گھرانے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ یعنی گھریلو ماحول سے متاثر ہو کر آپ اس طرف آئے، یا کسی نے تشویق دلائی، یا ذاتی کوئی رجحان تھا علم دین حاصل کرنے؟ البتہ جس گھرانے میں ہماری تربیت ہوئی، ظاہر سی بات ایک مذہبی اور دینی گھرانہ تھا، تو تربیت کا اثر یقیناً اس میں تھا۔ اس کے علاوہ خود ذاتی دلچسپی تھی۔ میں شگر میں ہائی اسکول میں پڑھتے وقت میٹرک اور وہاں پہ بار بار سوچتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، آئندہ کے بارے میں کس لائن کو ادامہ دینا چاہیے، یعنی دینی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے، یا اسی طرح جو عام لوگوں کی اصطلاح کے مطابق دنیاوی علوم کو ہی آگے بڑھانا چاہیے۔ تو خود میرا اپنا فیصلہ تھا اور اپنا انتخاب تھا دینی تعلیم حاصل کرنے کا، تو کسی خاص ادھر کسی کی رہنمائی یا کوئی تشویق دلانے کی کوئی بات نہیں تھی۔ البتہ اس میں گھریلو ماحول اور اس کی تربیت کا اثر یقیناً اثر تھا۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی اصطلاح میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، تو کیا آپ اس تقسیم کو نہیں مانتے؟ جی، یہ علوم کی یہ تقسیم میری نظر میں یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ تقسیم چاہے وہ دینی مدارس میں جو ہم علوم حاصل کرتے ہیں، یا بے اصطلاح دنیاوی مراکز میں کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں علوم حاصل کرتے ہیں، دونوں علوم کا مقصد ایک ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم دینی مدارس میں جو علوم حاصل کرتے ہیں، خدا کی 2 کتابیں ہیں، خدا شناسی کی 2 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے کتاب تشریع، دوسری کتاب کا نام ہے کتاب تکوین۔ ہم مدارس میں خدا کی تشریعی کتاب کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی میں خدا کی تکوینی کتاب کو سمجھنے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دینی علم ہے، وہ غیر دینی علم ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ علم دینی غیر دینی نہیں ہوتا ہے، علم کا منشا پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ خدا کی 2 کتابیں ہیں، خدا کی تشریع کی کتاب ہے، تکوین کی کتاب ہے، دونوں خدا کی کتابیں ہیں۔ لیکن ہمارے کالج یونیورسٹی میں ایک چیز کی کمی یا اس چیز کا فقدان ہے۔ وہ فقدان یہ ہے، وہاں پڑھنے والے طالب علم کو یہ بتایا نہیں جاتا ہے، یہ سمجھایا نہیں جاتا ہے کہ یہاں جو ہم پڑھتے ہیں یہ خالق کائنات کی تکوین کا نظام یہاں پہ ایسا ہے۔ تو بار بار اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، متوجہ کرانے کی ضرورت ہے۔ نہ فقط متوجہ نہیں کراتے ہیں، بلکہ وہاں پہ ایک فقدان یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا کو بلا کے، یعنی کسی ایک اور غیر خدا کو اس کی جگہ میں بیٹھا کے اس نے یہ کشف کیا ہے، اس نے یہ ایجاد کیا ہے، اس نے یہ بنایا ہے، اس قسم کی باتیں اور تبلیغات زیادہ سمجھانے کے نتیجے میں بعد میں وہ طالب علم مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، شاید کچھ اور مسئلہ یہاں پہ ہوا ہے۔ لہٰذا میری نظر میں یہ تقسیم ابتدا سے ہی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ حوزے میں ہم کتاب تشریع پروردگار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو حوزے کا نصاب
کہ اس میں نقص ہے، یا مثلا حوزے کا نصاب قرآن محور ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں حوزہ علمیہ میں قرآن کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی. تو کیا آپ حوزے کے اس نصاب سے مطمئن ہیں؟ یعنی فہم دین کے لیے یہ نصاب درست ہے؟ یہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے. وہ بزرگان یا وہ مراکز، وہ مدارس جو اس نصاب کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں یا کم کر چکے ہیں، ان کی تقدیر و تشکر کے بعد ظاہر سی بات ہے نصاب میں کمیاں ہے، نقائص ہے، اس کو مزید کامل ہم کر سکتے ہیں. لیکن نصاب کے سلسلے میں چند ایک نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، کسی بھی جگہ میں خصوصاً تعلیمی یا تربیتی کوئی نصاب آپ بناتے ہیں تو سب سے پہلا اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ اس نصاب کا ہدف کیا ہے اور مقصد کیا ہے. جب ہدف آپ کے لیے مشخص ہوگا اور معین ہوگا تو اس ہدف کے حصول کے لیے آپ نصاب بنائیں گے. لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے معمولاً ہمارے مدارس میں نصاب کا کوئی ہدف خاص معین نہیں ہوتا ہے. مثلا ٹھیک ہے، آپ نے مدرسہ بنایا ہے، وہاں پہ داخلہ ہے، طلاب رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب کچھ سسٹم ہے، لیکن بالآخر آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ یعنی ان طلاب کو کیا بنانا ہے؟ ہدف معین نہیں ہے. خود بالآخر اللہ پہ توکل کر کے ہم کام شروع کرتے ہیں، جو بن گیا والی بات ہے، ورنہ معین ہدف نہیں ہوتا ہے. بس سب سے پہلا نقطہ ہدف کا مشخص اور معین ہونا ضروری ہے. ہدف اس وقت آپ معین کر سکیں گے کہ آپ کے پاس ضروریات کے بارے میں علم ہو، کیونکہ ہم نے کوئی چیز بنا کے پیش کرنی ہے تو ہماری ضرورت کیا ہے، کس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کس مرض کے علاج کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ضروریات کے بارے میں علم و آگاہی کا ہونا ضروری ہے. پھر دوسرا نقطہ ہدف کی تعین کے لیے واقع بینانہ ہو، یعنی زمینی حقائق کے مطابق ہو، یعنی کوئی افسانوی نہ ہو. یعنی ایسا ہدف آپ وہاں پہ پیش کریں وہ ہدف اصلا محقق ہونا ممکن ہی نہ ہو. بس عالمانہ ہدف، واقع بینانہ ہدف معین ہوگا، پھر اس کے بعد آپ نصاب بنائیں گے تو وہ نصاب بھی کارآمد ہو سکتا ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک نصاب کارآمد ہونے کے لیے ہدف مشخص ہونے کے بعد پھر اس ہدف کے حصول کے طریقے اور ذریعے اور روش پہ گفتگو ہوتی ہے. کس روش پر، کس طریقے پر ہم چلیں گے تو یہ ہدف بہترین طریقے سے، آسان ترین طریقے سے ہمیں ملے گا. اور متاسفانہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے مدارس میں جب ہدف واضح اور مشخص نہیں ہے تو روش پہ بات ہوتی ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا نقطہ کسی نصاب کے کارآمد ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ آپ کو کوئی معیار ہو، سنجش جس کو کہتے ہیں فارسی میں. یعنی ہم ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں، ہدف سے کتنے قریب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، آزمانے کے لیے آپ کو پاس کوئی معیار و ملاک ہو تاکہ آپ بار بار اس کو پرکھ سکیں، دیکھ سکیں آیا ہم جو کام کر رہے ہیں، جو خرچہ کر رہے ہیں، جو نیرو، جو توانائیاں صرف کر رہے ہیں تو ہدف کی جانب بڑھ رہے ہیں یا نہیں. تو معیار کی بھی گفتگو نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے کیونکہ ہمارے سامنے ہدف واضح اور مشخص نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے یقیناً نصاب میں کمی ہے. میری نظر میں ہدف یہ ہے مدارس کا، یعنی آپ کا ہم و غم یہ ہے کہ ہم نے ایک دین شناس یا دین کا ترجمان طالب علم کو بنا کر پیش کرنا ہے، کیونکہ معاشرے کے لیے دین کی ضرورت ہے. دین ایک نظام حیات ہے، ایک نظام زندگی ہے، ایک جامع الہی پروگرام اور برنامے کا نام ہے. لذا طالب علم جو اس مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو اس طرح سے تربیت کرنی چاہیے، اس طرح سے اس کے لیے نصاب ہونا چاہیے کہ وہ جامع طور پر دین کا ترجمان بن سکے، دین شناس بن سکے، یعنی کوئی ناقص طالب علم نہ ہو. یہ ہدف ہوگا تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کافی فاصلے پر ہے کیونکہ پھر ہماری تاریخ تشیع کی کچھ مشکلات کی وجہ سے شاید کبھی بھی حوزہائے علمیہ میں انقلاب اسلامی سے پہلے اور انقلاب اسلامی کے بعد ایران کے علاوہ باقی دنیا میں جتنے بھی مراکز ہیں، ہمارے شیعہ مراکز ہیں، وہاں نصاب بنانے کے لیے کوئی ٹیم بیٹھ کے، کوئی متخصصین کا ایک گروہ بیٹھ کے سوچ سمجھ کر نصاب بنایا ہو شاید بہت ہی
کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی تازہ حوزے میں وارد ہوا ہے یا ابھی کوئی طالب علم بننا چاہتا ہے، اور ہم نے خود دیکھا کہ یہاں پہ مثلا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی رہنمائی کر سکے، تو لہٰذا اپنی جو علمی شخصیت سازی کے لیے کوئی اس کو علمی اسوہ اپنانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اس کے لیے بنیادی رہنمائی کی کمی ہے۔ تو آپ کیا نصیحت کرتے ہیں ان طلاب کے لیے جو تازہ حوزے میں وارد ہوئے ہیں یا بھی حوزے میں آنا چاہتے ہیں؟ وہی جو آپ فرما رہے ہیں واقعاً ایسا ہی ہے، بہت افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس کی نہ استعداد کی شناخت کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام ہے۔ مثلا یہ جو طالب علم حوزے میں آ رہا ہے، اس کی استعداد اور صلاحیت کیا ہے، اس کی توانائی کیا ہے، یہ اس استعداد کی بنا پر کیا بن سکتا ہے، یعنی کوئی خطیب بن سکتا ہے، کوئی استاد بن سکتا ہے، کوئی محقق بن سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی استعداد الگ ہوتی ہے، صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، لہٰذا نہ استعداد کی شناخت کا کوئی انتظام ہے، نہ اس طالب علم کی مزید آگے رہنمائی کا کوئی انتظام ہے۔ تو اس کمبودی یا اس فقدان کی حالت میں ہماری نصیحت کہیں یا جو ہمارے اوپر جو تجربہ ہوا ہے، گزرا ہے، وہ یہ ہے انسان کامیاب ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ہمیشہ جس شعبے میں آپ نے کامیاب ہونا ہے، اس شعبے میں آپ سے پہلے جو افراد کامیاب ہو چکے ہیں، کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ دینی شعبہ ہو، کوئی اور شعبہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کسی بھی شعبے میں آپ نے کامیاب ہونا ہے، نام کمانا ہے، تو اس شعبے میں آپ سے پہلے جو افراد کامیاب ہوئے ہیں ان کی زندگی کا صحیح طرح سے مطالعہ کرنا، پڑھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے اس راستے کو طے کیا ہے، منزل تک پہنچ گئے ہیں، ہدف کو پا لیا ہے۔ تو کیسے انہوں نے اس راستے کو طے کیا ہے، کیسے ہدف کو پا لیا ہے، ان کی زندگی کو صحیح طرح سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو ظاہر سی بات آپ جب حوزہ علمیہ میں تشریف لانا چاہتے ہیں تو حوزہ علمیہ میں جو کامیاب افراد تھے، جو موفق افراد تھے، جنہوں نے اہداف پا لیے ہیں، یا دوسرے عبارت میں جو صحیح طرح سے دین شناس بن کے نکلے ہیں، دین کے ترجمان بن کے نکلے ہیں، جس کو ہم فقہا کہتے ہیں، مراجع اعظام کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں، یار ہمارے زمانے میں مثلا امام خمینی جیسی شخصیت ہمارے سامنے ہے، رہبر معظم جیسی شخصیت ہمارے سامنے ہے، تو ان کی زندگی کا یقیناً اور ضرور مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ تو یہاں پر ایک اور سوال پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہو سکے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں جیسے شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ہم حوزے کے نظام پڑھنے کے بعد جب معاشرے میں جاتے ہیں بعض اوقات ہمیں وہ مسائل سمجھ نہیں آتے، کیونکہ حوزے میں ان پہ بحث ہی نہیں ہوتی، اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں خصوصاً سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے دور میں ایسے ایسے شبہات جو ہے وہ دین کے حوالے سے بھی پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ عصر حاضر کے ان تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے طلاب کی پھر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہاں اصل اس کمزوری کی وجہ پھر وہی ہے، نصاب کی کمزوری ہے، کیونکہ نصاب میں ہمارے لیے واضح ہدف مشخص نہیں ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی ضرورت کیا ہے، لوگوں کی ضرورت کیا ہے، لوگوں میں کیا مشکلات ہے، ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم یہاں انتظام کریں گے۔ لیکن اگر ہماری توجہ ان کی مشکلات کی طرف نہیں ہوگی یا ان کی ضرورات کے بارے میں ہمیں علم آگاہی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہم اس کے حساب سے تیاری بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بس کمزوری ادھر ہے، یہاں سے ہمیں اس کمزوری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں دنیا میں دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک دین شناس اور دین کا ترجمان، اس کی تربیت اور اس کو بنانے کی ہم یہاں پہ کوشش کریں گے۔ دین، جب ہم کہا دین ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک نظام زندگی ہے، ایک جامع اور کامل الہی نظام کا نام دین ہے، لذا اس طالب علم کو پورا دین پڑھانے کی ضرورت ہے۔ پورا دین پڑھائیں گے تو دین کے ان اجزاء میں سے ایک جز حالات حاضرہ ہے، یا حالات حاضرہ کو ہم دوسری عبارت میں یا ایک دوسری اصطلاح میں یوں بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں جو تجربہ کیا ہے، معاشرے میں جانے کے بعد بہت سارے افراد مشکلات کے شکار ہو جاتے ہیں، یا برعکس دین کی خدمت کرنے کے بجائے دین مخالف لوگوں کی خدمت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے دشمن کی صحیح شناخت نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسلام کے لیے اور خصوصاً مکتب تشیع کا دشمن ہونا ایک مسلم ہے،
یعنی ہماری تاریخ بہترین گواہ ہے، ہمارے لیے سرسخت قسم کے دشمن ہے، اور ہمارے جتنے بھی ائمہ اور بزرگان آئے شہید ہوئے تو ظاہر سی بات ہے دشمن تھا، تبھی یہ بزرگان سب شہید ہوئے ہیں۔ بس ہماری تاریخ کہتی ہے کہ ہمارے لیے سرسخت قسم کے دشمن ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے اس زمانے میں ہمارا دشمن کون ہے، دشمن کا دشمنی کرنے کا طریقہ کیا ہے، دشمن کن کن میدانوں پہ ہمارے اوپر وار کر رہا ہے، اس کے بارے میں آگاہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ طالب علم یا یہ عالم دین معاشرے میں جانے کے بعد کبھی انحراف کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا، نہ دشمن کی پہچان ہے، نہ دشمن کی دشمنی کے بارے میں علم آگاہی رہتا ہے، نہ دشمن ہمارے ساتھ کن کن میدانوں میں برسر پیکار ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات دشمن کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ جبکہ قرآن میں آپ رجوع کریں گے سورہ حمد کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے لے کر سورہ والناس کی یوسوس فی صدورہم من الجنۃ والناس تک، خدا بار بار اس انسان کے دشمن کو ذکر کرتا ہے مختلف طریقوں سے، بار بار اس دشمن کے دشمنی کرنے کے انگیزے اور عوامل کو بیان کرتا ہے، بار بار اس دشمن کے دشمنی کرنے کے طریقے اور طریقے واردات کو بیان کرتا ہے، اور اس دشمن کے مقابلے میں آپ نے کیا کرنا ہے، دفاع کیسے کرنا ہے، اس کو ناکام کیسے بنانا ہے، یہ طریقہ قرآن میں بار بار بیان کرتا ہے۔ تو پلٹ کے آ جاتا ہے پھر نصاب کی کمزوری کی وجہ سے، نصاب میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، لذا بہت سارے طالب علم اپنے زمانے کے دشمن سے آگاہ نہیں ہوتے۔ یہاں معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تو لیکن حوزے میں آپ دیکھتے ہیں کہ نصاب کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو یہاں پر عموماً سمجھا جاتا ہے ایک دو نصاب ہے، ایک سنتی نصاب ہے اور ایک وہ نصاب ہے جو خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد ایران میں آپ دیکھیں قوم میں کم از کم ہم مشاہدہ کرتے ہیں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی، مختلف تخصصات، مختلف علوم کو بھی حوزے میں ابھی پڑھائی جو ہے وہ تدریس ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ جو سنتی نصاب کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان علوم کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں یہ علوم پڑھنے والے ان کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہوتی، اور یہ افراد سمجھتے ہیں جو وہی علوم کو پڑھتے ہیں جو فقہ اور اصول، جو یہاں پر عام طور ایک تصور یہ ہے حوزے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی جس کے پاس فقہ اور اصول کی جو ہے وہ تعلیم یا اس میں مضبوط نہ ہو گویا وہ علمی عمق اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو کیا ان دو منہجوں کے درمیان کوئی تضاد ہے یا ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ ان دونوں میں انقلاب اسلامی سے پہلے کی ایک حالت تھی، انقلاب اسلامی کے بعد افراط و تفریط، میری نظر میں افراط و تفریط کے شکار ہے۔ البتہ نصاب میں تبدیلی لانا یہ ایک مسلم بات ہے، یہ ہے، لیکن تبدیلی لانے میں افراط و تفریط کے شکار ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ تمام کتابیں پرانی ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ بہت افراطی حالت ہے، یہ بھی کبھی کبھار ہمیں یہ حالت دیکھنے میں آتی ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ بعض نہیں، بعض کتابوں پہ بہت ہی جامد ہے اور ان کتابوں کو مقدس سمجھتے ہیں، نہیں یہی کتابیں پڑھے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی میری نظر میں اشتباہ ہے۔ افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نصاب، کوئی بھی کتاب آپ کسی کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک سوال ہے، مثلا اصول کی ہے مثال لے لیں، اصول کی سینکڑوں کی تعداد بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، علمی کتابیں ہیں، لیکن ان ہزاروں کی تعداد میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے میں اس کتاب کو کیوں پڑھوں؟ مثلا اصول شیخ مظفر ہے یا شیخ اعظم کی کتاب رسائل ہے، رسائل پڑھوں تو ہزاروں کتابیں میرے سامنے ہیں، ان ہزاروں کتابوں میں سے اس کتاب کو میں کیوں پڑھوں؟ ایک سوال حتماً طالب علم کے ذہن میں، استاد کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کیوں کا جواب کیوں؟ مثلا علم اصول کے اپنے ایک مقصد ہے ہم پڑھنے کا، کیونکہ اس لیے نہیں کہ علم اصول مثلا رسائل پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، کوئی مقدس کتاب نہیں ہے، جس طرح ہزاروں کتابیں اصول کے آپ کے سامنے ہے، تو علم اصول پڑھنے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ علم اصول فقہ میں کام کرنے کے لیے قواعد تیار کرتا ہے۔ اب یہ قواعد جو فقہ میں کارآمد ہو سکتے ہیں، یہ قواعد کس کتاب میں جامع طریقے سے اور آسان طریقے سے مجھے مل سکتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنی چاہیے۔ اب وہ کتاب رسائل ہو، وہ کتاب حلقہ شہید صدر ہو، وہ کتاب اخوند کی کتاب ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ کیوں آپ کے سامنے ہو، اس کیوں کا جواب معقول طریقے سے آپ کو ملا ہے تو آپ بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ معمولاً دیکھا دیکھی میں پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں یہ کتاب پرانی ہے لہٰذا ہم پڑھیں، مثلا آپ نحو کی کتاب لے لیں۔ ہم ایک دفعہ سلیبس بنانے کے لیے، وہی نصاب بنانے کے لیے کسی ہمارے صف اول کی ایک شخصیت کے پاس گئے تھے،
تو کتاب سیوطی کی بات کرتے ہیں، تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر یہ سیوطی ہم پڑھتے ہیں دنیا کے کسی بھی تعلیمی مرکز میں جا کے دکھائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے نعوذ باللہ تم لوگ دیوانے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اور کچھ حد تک اس کی بات صحیح تھی، وہ اس لیے کہ علم نحو بذاتی ہی کوئی مقصد نہیں ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا ایسا تو نہیں ہے، بس علم نحو پڑھنے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ عربی گرامر کو صحیح طرح سے ہم سیکھ سکیں، یہ اصل مقصد ہے، یعنی عربی زبان کے قواعد ہم سیکھ سکیں، قانون سیکھ سکیں۔ لذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے علم نحو کے ہزاروں کتابیں آپ کے سامنے ہیں، ان کتابوں میں سے کس کتاب میں یہ مقصد آسان اور بہتر اور کامل اور جامع طریقے سے ہمیں ملتا ہے، آیا وہ سوتی میں زیادہ ملتا ہے یا مبادئ عربیہ میں زیادہ ہمیں ملتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خود آموزشی یا تعلیمی نصاب کی ایک روش ہوتی ہے، مثلا معلوم نہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے مدارس میں جو شروع کرتے ہیں، بس علم نحو ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پہلے صرف پڑھتے ہیں، صرف کے بعد ہم عوامل ملا محسن یا شرح عوامل پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عوامل کی دو قسمیں ہیں، عوامل قیاسی ہے، عوامل پھر معنوی ہے، تو الی آخر تو شروع کرتے ہیں۔ طالب علم حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اس کو نہ نحو کے تعریف کا پتہ ہے، نہ نحو کے غایت و غرض کا پتہ ہے، نہ نحو کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ نحو میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کا پتہ ہے، نہ نحو کے اعراب کا پتہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم خالی ذہن طالب علم کے ہیں، عوامل کی دو قسمیں ہیں، عوامل سماعی ہے، عوامل قیاسی ہے، عوامل پھر معنوی ہے، پھر اسی طرح شروع کریں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ یہ عربی زبان عرب والوں کی زبان ہونے کے باوجود آپ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، عرب مدارس میں، یہاں قم میں بھی عرب مدارس اور حتیٰ مدینہ مکہ میں مدارس کا آپ دیکھیں، وہاں پہ اجرومیہ نامی ایک کتاب ہے، وہ پڑھاتے ہیں، کیونکہ اس میں منطقی طریقے سے علم نحو کا آغاز کیا ہے، بہت منطقی نہیں، کچھ حد تک منطقی ہے، جبکہ مثلا علم نحو کی آپ تاریخ بیان کریں تاکہ اس میں جذابیت ہو، یہ علم حضرت امیر علیہ السلام کے ایجاد کردہ علم ہے۔ پھر علم نحو کی تاریخ کے بعد علم نحو کی تعریف کریں، اس کا مقصد بیان کریں، پھر اعراب کیا ہوتا ہے بیان کریں، آہستہ آہستہ آپ داخل ہو جائیں گے تو طالب علم پریشانی کے بغیر اس علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ جبکہ ہم ایک ایسی کتاب سے آغاز کرتے ہیں جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، نہ ابتدا کا پتہ ہے، نہ انتہا کا پتہ ہے، نہ غرض غایت بیان کیا ہے، نہ اس کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ تعریف کی ہے، تو اندادن نہ آنکھیں بند کر کے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا نصاب کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیم بنی ہی نہیں ہے، ہر استاد کا ذوق ہے، ہر پرنسپل کا ذوق ہے، ذوقی ہے، مجھے یہ کتاب اچھی لگتی ہے، کیوں اچھی لگتی ہے؟ مشکل ہونے کی وجہ سے، کیوں اچھی لگتی ہے؟ مجھے اس کا مصنف اچھا لگتا ہے، اب کتاب جو بھی ہو، مصنف میرے ہاں محترم ہے، اس کے عظمت ہے میرے ہاں، لہٰذا اس کتاب کو میں پڑھا لوں گا، یا یہ کتاب بہت مشکل قسم کی کتابیں ہیں، عربی اشعار زیادہ ہے، مثلا عبارتیں بہت پیچیدہ ہے، لہٰذا اس کتاب کو رکھ لیں، اس قسم کا ذوقی نصاب ہے، اس وجہ سے ہمیں خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا تو تصور یہ ہے کہ جو کتاب زیادہ پیچیدہ ہو اس میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے، شاید یہ ایک اشتباہ ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، مثلا یہ پیچیدہ کیوں ہے؟ ایک دفعہ پیچیدہ ہے خود علمی مطالب کی سنگینی کی وجہ سے اس میں پیچیدگی آ گئی ہے، تو یقیناً آپ کو کھول کے بیان کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ نہیں، علمی کچھ مطالب نہیں ہے، لکھنے والے کا قلم روان نہیں تھا، یا عمدن اس نے ایسا کر دیا، فرض کریں ابھی میں گفتگو کرتا ہوں، میرے گفتگو میں کوئی علمی اس میں گہرائی ہوتی نہیں ہے، مجھے اردو زبان نہیں آتی ہے، لہٰذا خود بخود پیچیدہ ہو جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں اس کی گفتگو پیچیدہ ہے، اس کو سننا شروع کریں، یہ ایک غیر منطقی دلیل ہے، یعنی ہر کتاب جو پیچیدہ ہوگی بس اس کتاب کو پڑھنا ضرور ہے، لہٰذا پیچیدہ کیوں ہے؟ علمی مطالب کی سنگینی کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے ہے، یا قلم میں روان نہ ہونے کی وجہ سے پیچیدہ ہے، ایک یہ ہے۔ پھر اس کے بعد چلو جو بھی کتاب پیچیدہ ہے تو ہر پیچیدہ کتاب پڑھنا کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ جو عربی میں جتنی بھی پیچیدہ کتابیں ہیں وہ پڑھتے رہیں، اس کا آخر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہم نے جو ابتدا میں کہا تھا، ہم دین شناس بننا چاہتے ہیں، دین کا ترجمان بننا چاہتے ہیں، آیا اس پیچیدہ یا عربی معقد کتاب کو پڑھنے سے دین شناس بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ وہی ہدف سامنے ہوگا تو پھر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
تو نصاب تعلیم کے بعد ایک انتہائی اہم موضوع جو ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً حوزے میں اس کی بھی بہت زیادہ کمی ہے، وہ ہے تربیت اور تزکیہ نفس کے حوالے سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، اگر انسان جو ہے وہ ساری کتابیں پڑھ لے، حفظ بھی کر لیں، لیکن اگر تزکیہ نفس نہ ہو تو اللہ کی نظر میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سنتے ہیں علماء سے کہ پرانے زمانے میں مثلا باقاعدہ درس اخلاق کا انتظام ہوتا تھا، ابھی بھی بعض جگہوں پہ ہے، لیکن ایک باقاعدہ اس کے حوالے سے منظم ایک نظام نہیں ہے تربیت کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں اور یعنی نئے آنے والے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یقیناً تزکیہ کی اہمیت کے بارے میں آپ نے بھی اشارہ کیا، ایسا ہی ہے۔ فلسفہ بعثت کو قرآن اسی طرح سے ہی بیان کرتا ہے۔ فلسفہ بعثت کا بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ یزکیہم، لوگوں کی تزکیہ کرنے کے لیے، کیونکہ انسان کی اس وجود کو بزرگان نے جو تقسیم کی ہے وہ یہ ہے، یا اس کا ایک حصہ افکار و نظریات ہے، یا اس کی نفسانی کیفیات ہے، یا اس کے اعمال و کردار ہے۔ تو افکار و نظریات کی اصلاح کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے علم عقائد وجود میں آیا ہے، اور اس کے نفسانی کیفیات کے اس کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے، یا اس کو فطرت کے مطابق بچا کے رکھنے کے لیے، یا اس کی رہنمائی کرنے کے لیے علم اخلاق وجود میں آیا ہے۔ اس کے اعمال اور کردار کو الہی قوانین کے مطابق منظم کرنے کے لیے علم فقہ وجود میں آیا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا، واقعا سورہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد 15 آیات تھے سورہ شمس میں، 15 آیتیں ہیں، ان میں سے 11 قسمیں کھانے کے بعد آخر میں ان 11 قسموں کا جواب، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، ناظرین گرامی قدر بھی جانتے ہیں، قسم کسی کام کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ تو 11 قسمیں کھانے کے بعد آخر میں یہ کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا، یعنی اخلاقی اعتبار سے اپنے نفس کو، وہی نفسہ پہلے آیا ہے، نفس کو اخلاقی اعتبار سے پاک و پاکیزہ رکھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر دوسرا وقد خواب من دساہا، اس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا، وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ پھر وہ جو دساہا ہو گیا ہے، وہ جو ناکام ہو گیا، اس کا نتیجہ بھی خود اسی صورت میں بیان کیا ہے۔ جب وہ اخلاقی اعتبار سے گراؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نبی خدا کی تکذیب کرتا ہے، معجزہ الہی کی تکذیب کرتا ہے۔ جب نبی الہی کی تکذیب کرتا ہے، معجزہ الہی کی تکذیب کرتا ہے، تو اس پہ عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ سورہ کا خلاصہ اسی طرح سے بیان کیا ہے۔ تو اخلاق کی نہایت ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور خصوصاً ہم طلاب کے لیے اخلاق کی اس سے بھی ضرورت ہے۔ ویسے تو ہر انسان کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہم نے آیت کی بھی تلاوت کی، مثلا فلسفہ بعثت میں یہی کہا ہے تمام لوگوں کو با اخلاق ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دوسروں کو اخلاق سکھانا ہے، دوسروں کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے۔ جب میرے پاس اخلاق نہیں ہوگا، میں فاقد الشیء، میں نے تزکیہ نہیں کیا ہے، تو میں دوسروں کو کیسے سکھاؤں؟ نہیں سکھا سکتا۔ میں دوسروں کے لیے کیسے نمونۂ عمل بنوں؟ نمونۂ عمل نہیں بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جہت سے بھی ابھی ہمارے معاشرے میں اگر مثلا علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہمیں کبھی کبھار ایک آزردہ خاطر اختلاف کبھی دیکھنے میں آتا ہے، تو معمولاً اگر مبالغہ نہ ہو تو 99% اختلاف کوئی علمی نظریاتی اختلاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، پھر اختلاف کی وجہ سے قوم کو، ملت کو، مذہب کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر اس نقصان سے بھی بچنا ہے تو یقیناً اخلاقیات سے اپنے آپ کو متخلق باخلاق الہی سے مزین ہمیں کرنا پڑے گا، مہذب بننا پڑے گا۔ کیونکہ نظریاتی اختلاف ہے، وہ تو خود دعوت دیتا ہے کہ آپ مل کے بیٹھیں، بات کریں، گفتگو کریں۔ ہمارے دیکھیں یہاں حوزہ علم قم میں مثلا ابھی 20 مجتہد ہیں۔ 20 مجتہد یعنی کیا مطلب؟ 20 مجتہد کا الگ الگ نظریہ ہے نا، لیکن کبھی لڑائی نہیں ہوتی ہے، کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے، کبھی اس طرح سے اختلاف نہیں ہوتا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے قوم کو نقصان ہو جائے، مذہب کو نقصان ہو جائے، ملت کو نقصان ہو جائے، جبکہ خود مجتہد 2 ہے کہنا یعنی 2 اختلاف نظر ہے۔ اختلاف نظر علم کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ کبھی کبھار ہم برعکس کرتے ہیں، اخلاقی کمزوری چھوڑ کے اختلاف نظر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اختلاف نظر علم کی پیش رفت کے لیے، علم کی ترقی کے لیے اختلاف نظر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اختلاف نظر ہی نہ ہو تو وہ علم وہاں پہ رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو اخلاقی تربیت کے لیے آپ کی نظر میں
کوئی خاص کتاب ہے یا کسی استاد اخلاق کی صحبت ضروری ہے؟ بس لہٰذا یہ اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو مہذب کرنا نہایت ضروری ہے، کئی جہت سے اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے چند ایک نکات ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، جو ارباب اختیار ہے یا جو صاحبان مدارس ہے، وہ صاحبان مدارس آپ علمی تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور تربیتی پہلو پہ بھی ضرور توجہ دینا چاہیے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کا اہتمام آموزشی بھی ہے اور تربیتی عملی بھی ہے۔ آموزشی ہمارے ہاں یعنی تعلیمی، یعنی ہمارے ہاں کتابیں ہیں اخلاقی، جیسے پہلے معراج السعادہ وغیرہ ہوتی تھی، ابھی الحمدللہ انقلاب اسلامی کے بعد اچھی کتابیں آ گئی ہیں اخلاقی۔ ان اخلاقی کتابوں کو حتماً نصاب میں رکھنا چاہیے، تاکہ یہ طالب علم اپنے آپ کو مہذب کرنا چاہے، اگر اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے تو اس کو پتہ ہو نا وہ رذائل اخلاقی کیا ہے، وہ فضائل اخلاقی کیا ہے جس سے میں نے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، آراستہ کرنا ہے، وہ رذائل اخلاقی کیا ہے مجھے معلوم ہو، تاکہ میں اس سے دوری اختیار کروں، اجتناب کروں۔ لذا تعلیمی نصاب میں اخلاقی کتابوں کا رکھنا ضروری ہے۔ ساتھ میں عملی پہلو پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نماز ہے یا خود اساتذہ ہے، مسئولین ہیں، ان کا برتاؤ، ان کا سلوک بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بس آپ کا پرنسپل ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کے مسئولین ہے، ان کا برتاؤ کیا ہے؟ آیا وہ اخلاقی دائرے میں رہ کے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ خدا نہ کرے کہ اخلاقی حدود کی رعایت نہیں کرتے ہیں؟ تو ایک مدارس والوں کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ خود طلاب سے ہماری درخواست یہ ہے، ہمیں خود کوئی اور ہماری تربیت، ہماری اصلاح کے لیے سوچیں یا نہ سوچیں، کہ بالآخر ہم نے انسان تو بننا ہے نا۔ انسان جب تک آپ تزکیہ نہیں کریں گے تو دینی اصطلاح میں وہ انسان نہیں ہے۔ مثلا ہمارے پاس ممکن ہے کچھ اصطلاحات آ جائیں، علم ہم رٹ کے سیکھ لیں، اگر اس کے فکری اصلاح نہ ہو اور اخلاقی اصلاح نہ ہو، فقط معلومات کا انبار اس کے پاس ہو، تو میری نظر میں آج کل کے اس ترقیاتی دور کے مطابق اس عالم دین جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، جس کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، فقط معلومات کا ذخیرہ ہے، اس کی قیمت ایک سی ڈی کے برابر ہے، ایک ڈی وی ڈی کی برابر ہے۔ ڈی وی ڈی میں بھی ہزاروں قسم کی کتابیں اس کے اندر ہے، بلکہ اس کے پاس زیادہ اس کے پاس زیادہ ہے، بلکہ وہ دقیق طریقے سے آپ کو فراہم بھی کر سکتی ہے، ایک سافٹ ویئر کے حساب سے ہے۔ یعنی وہ ایک انسان مربی، ایک انسان جو دوسروں کی ہدایت کا باعث بنے، ایسا انسان نہیں ہے۔ فقط معلومات کا ذخیرہ ہے جو ایک ڈی وی ڈی میں ہے، ایک سی ڈی میں ہے، مختلف سائٹ پہ آپ کو معلومات مل سکتی ہے، اس کی حد تک اس کی قیمت ہوگی۔ یا کہ ایک انسان بننے کے لیے عقیدے کا بھی اصلاح ضروری ہے اور اخلاق کا بھی اصلاح ضروری ہے، لہٰذا خود سے مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً حوزہ علم قوم میں یہ فراوانی سے آپ کو یہ چیزیں میسر ہو سکتی ہے۔ اخلاق کے مجسم اساتذہ موجود ہے، بزرگان موجود ہے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے، دروس میں شرکت کرنی چاہیے۔ تو ایسا کریں، خود سے کوشش اور تلاش جب تک نہیں کریں گے، اگر دوسرا بنا بھی نہیں تو یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد جو اہم موضوع ہے تعلیم اور تربیت کے بعد، وہ ہے تبلیغ کا ایک طالب علم کے لیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم حوزے میں پڑھتے ہیں تو تبلیغ کے لیے جانا یہ تعلیم کے لیے مضر ہے، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر تبلیغ کے تعلیم و تربیت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو آپ تبلیغ کی اہمیت اور ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کیا کرنا چاہے تاکہ وہ اپنے تعلیمی سلسلے کو بھی جاری رکھ سکے اور اس فریضے سے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ رہے؟ درست ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہاں تبلیغ کی اہمیت ہے۔ تبلیغ انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ جب سے انسان نے معاشرتی زندگی بسر کرنا شروع کیا اس وقت سے تبلیغ ہے۔ تبلیغ یعنی آپ اپنے مافی ضمیر کو، اپنا پیغام دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ لیکن اور انبیاء کا پیشہ ہی یہی ہے، کام ہی یہی ہے، اسی لیے قرآن نے کہا الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ کے پیغام، رسالت اللہ نہیں ہے، رسالت اللہ نہیں ہے، یعنی مفرد نہیں ہے، جمع ہے، یعنی پیغام ہائے الہی کو پہنچانے والے۔ تو یہاں تبلیغ میں کچھ عناصر بیان کروں تاکہ میں اس سوال کا صحیح طرح سے جواب دے سکوں۔ تبلیغ کے اس امر میں، اس کام میں سب سے پہلا عنصر ہے وہ مبلغ ہے، یعنی وہ پیغمبر، وہ پیغام رسان۔ وہ ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس چیز کا تبلیغ کریں؟ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارا پیغام کیا ہے؟
تو خود قرآن کی اسی آیت نے کہا کہ رسالات اللہ، پیغام ہائے الہی، پیغام ہائے الہی، پس وہ مبلغ تبلیغ کے اس عرصے میں، اس میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے جو رسالات الہی کا حامل ہوگا، پیغام الہی کا حامل ہوگا، پیغام الہی کی شناخت رکھتا ہو۔ ایک پیغام نہیں ہے، پیغام ہا ہے، رسالات جمع ہے، پیغام ہائے الہی کے بارے میں آگاہی رکھتا ہو، شناخت رکھتا ہو، اس کو قبول کرتا ہو، وہ مبلغ میدان تبلیغ میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوسرا عنصر پس پیغام ہو گیا۔ تیسرا عنصر جس کو پہنچانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے۔ بس وہ مبلغ کامیاب ہوتا ہے جو پیغام الہی کا حامل ہو اور لوگوں کی ضرورت کے بارے میں بھی علم رکھتا ہو۔ مولا امیر علیہ السلام جو حقیقت میں پیغمبر شناس ہستی ہے، پیغمبر کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں طبیب دوار بطبی۔ خود طبیب کہنے سے دو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ طبیب ہے تو طبیب یعنی ڈاکٹر، طبیب وہ ہوتا ہے جو طبابت کے فن سے آگاہ ہو اور مرض کی مرض شناسی بھی رکھتا ہو، تو اس کو طبیب کہتے ہیں۔ فقط وہ دوائیوں کا نام جاننے سے وہ طبیب نہیں ہوتا ہے، یعنی طبابت کے فن اور علم سے آراستہ بھی ہو اور اس بیمار کی بیماری کی شناخت بھی رکھتا ہو۔ دو چیزیں خود طبیب سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر تیسری چیز ہے دوارن ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کلینک بنا کے وہ ہمارے پاس رجوع کرنے کا انتظار کریں۔ وہ ممکن ہے دنیا میں ابھی طب انتفاعی میں جو مادی محور فائدے کا محور ہے وہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ خدا کی طرف سے طبیب ہے، وہ خود بیماروں کی تلاش میں نکلتا ہے۔ بیماروں کی تلاش میں نکلنے کے لیے ان کے علاج کا طریقہ بھی جانتا ہو، ان کی بیماری کو بھی جانتا ہو، وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو خلاصے یہ ہو گیا کہ تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب تبلیغ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے، آگاہی کا ہونا ضروری ہے، یا دوسری عبارت میں پیغام ہائے الہی کے بارے میں جانتا ہو تو یہ پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیغام ہی نہیں ہے تو یہ گم کے کیا پہنچائے گا؟ لہٰذا علم کا ہونا ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ آپ علم حاصل کرتے وقت تبلیغ بھی کریں۔ وہ کس طرح سے؟ خصوصاً اس زمانے میں آپ کے لیے دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانے کے تحولات کی وجہ سے، ترقی کی وجہ سے، پیش رفت کی وجہ سے آپ حوض علمیہ میں رہ کے جس طرح برادران آپ لوگ مصروف ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، مختلف وسائل اور ذرائع کے ذریعے سے آپ رسالت الہی کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ حتماً ہجرت کریں، سفر کریں، دور دراز کسی علاقے میں جائیں۔ الحمدللہ ابھی دہکدہ جہانی کہتے ہیں، گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا سمیٹ کہ ایک دیہات کی طرف تبدیل ہو گئی ہے، تو اس میں آپ مختلف ذرائع اور وسائل سے استفادہ کر کے آپ تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے سکتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے علمی سلسلے کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جی، آپ نے انتہائی ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا تبلیغ کے حوالے سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت فعال ہیں، لیکن ہم واقعاً ان کو علمیت نظر نہیں آتی۔ یعنی بہرحال وہ ویڈیوز تو بناتے ہیں یا سوشل میڈیا فعال ہے، لیکن وہ پختگی نظر نہیں آتی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ افراد جو سالوں سال سے حوزے میں ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی فعالیت ان کی نظر نہیں آتی، تو اس کو حل کس طرح ہم کریں؟ اس کی مشکل پھر وہی تربیتی سلسلے میں پلٹتی ہے، نصاب میں، کیونکہ ہم تربیت کرتے وقت اس طالب علم کو اس طرح سے تربیت نہیں کرتے۔ مثلا فرض کہ خود طالب علم میں ایک دینی طالب علم کی رسالت ہے، یا اس دینی طالب علم کی ذمہ داری کہیں ہم، پوری ذمہ داری یعنی 100% ذمہ داری وابستہ ہے زبان سے، کیونکہ اس کا کام ہے زبان چلانا، ہاتھ پیر چلانا اس کا کام نہیں ہے، ٹھیک، اس کا کام یہی ہے، اس کا وظیفہ یہ ہے، اس کی رسالت یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے۔ لیکن کسی بھی مدرسے میں دینی طالب علم کو زبان یعنی مسلط طریقے سے، یعنی ماہرانہ طریقے سے سکھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ خب زبان سکھانے کا انتظام نہیں ہے، بہت سارے اہل علم ہیں، ہم جانتے ہیں ان کے پاس علمی ذخیرہ ہے، لیکن وہ اس علم کو اظہار کرنے کا ان کے پاس زبان نہیں ہے، یا قلم ہے۔ بس آپ خود ابھی ہمارے مدارس کا ایک دفعہ سروے کریں، معلوم ہوگا آیا طلاب کو صاحب قلم بنانے کا کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے ایک دو مدارس میں موجود ہو، خطابت کے لیے ہے، جی نہیں ہے، یا مثلا بیان ہے، خب خطابت ہے،
تدریس ہے. اب ان شعبوں میں اس طالب علم کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا پروگرام ہے؟ آیا کوئی انتظام ہے، کوئی اہتمام ہے؟ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں کوئی خاص اہتمام، خاص انتظام ہمیں نظر نہیں آتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنے کے بعد نہ اس کا قلم لکھتا ہے، نہ اس کا بیان بولتا ہے، نہ اس کی زبان بولتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کارآمد نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ مثلا ابھی سوشل میڈیا کی ہم نے مثال دی، تو سوشل میڈیا بھی باقاعدہ ایک فنی ذریعہ ہے. سکھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. اب یہ باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے. مختصر ان کے لیے کورس رکھ کے سکھائیں، دیکھیں سوشل میڈیا کس طرح سے استفادہ کرنا ہے، اس کے خطرات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. ہم بار بار مثلا خود یہ جو مختصر گروپ وغیرہ ہوتے ہیں واٹس ایپ میں یا مختلف فیس بک میں، ہمارے بزرگان سے جو اشتباہ ہوتا ہے کبھی کبھار، یعنی کسی پیغام کسی اور کو بھیجنا ہوتا ہے لیکن وہ پیغام کسی عمومی گروپ میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. یہاں اصل میں یہ بتانا چاہوں، ہم طلاب کی ایک کمزوری یہ ہے، بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہے، ہم خواہ اس خیال میں رہتے ہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے ہم سے اشتباہات ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہے، کوئی مطلوب کام ہم سے صادر نہیں ہوتا ہے. اچھا، ایک سوال ہے مختصر، اگر آپ جواب دینا چاہیں کہ بعض طلاب سوال کرتے ہیں کہ شادی کے حوالے سے، کہ اگر ہم بعض کہتے ہیں اگر آپ جلدی شادی کریں گے تو یہ پڑھائی میں مانع ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اگر آپ شادی کریں تو اس سے انسان کی توفیقات بڑھتی ہیں، بلکہ کوئی پڑھائی میں یہ مانع نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا؟ یہ ہم میرا اپنا تجربہ بھی کہوں یا دوسروں کے ہم نے مشاہدہ کیا ہے. شادی، پہلی بات یہ ہے کہ شادی انسان کی ضرورت ہے. بہت ساری ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں سے ایک بنیادی ضرورت شادی ہے. اب مثلا شہوت کی ضرورت ہے، غریزی جنسی کی جو ضرورت ہے. اب یہ ضرورت اس کے لیے پھر ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے ڈاکٹریٹ تک جانا ہے تو یہ ضرورت دبا کے رکھوں گا، ایسا نہیں ہوتا. جس طرح آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے بھوک کو مٹانے کی ضرورت ہے، پیاس کو مٹانے کی ضرورت ہے. لیکن اس بھوک کے ساتھ، اس پیاس کے ساتھ میں پڑھتا رہوں تو مزید مشکلات کے باعث ہو سکتے ہیں، ذہنی پریشانی کے باعث ہو سکتی ہے. لہٰذا شادی بر وقت کریں، لیکن مناسب انتخاب کے ساتھ، منطقی انتخاب کے ساتھ آپ شادی کریں گے تو نہ فقط یہ شادی اور شریک حیات آپ کے لیے مانع نہیں بن سکتی ہے، بلکہ آپ کے لیے معاون بھی بن سکتی ہے. ایک لحاظ سے آپ کے غریزے کے اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے آپ کے وہ جو ٹینشن ہے، جو مشکل ہے، جو الجھن ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں اگر مناسب انتخاب ہو تو آپ کے لیے معاون اور مددگار بھی بن سکتی ہے، اس میں کوئی مانع نہیں ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا ہم جو انتخاب کر رہے ہیں وہ انتخاب کیسا ہے. اگر وہ مناسب انتخاب ہے تو نہ فقط دیر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس پہ پہل کرنا چاہیے اور آپ کے لیے معاون و مددگار ہو سکتا ہے. آخری سوال میں زیادہ آپ کا وقت نہ لوں، کہ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو حوزے میں آنے کے بعد وہ دیگر غیر علمی سرگرمیوں میں، مثلا سیاسی سرگرمیوں میں، مختلف تنظیموں میں کام کرتے ہیں، مؤسسوں میں کام کرتے ہیں. تو یہ جو دیکھیں، ایک حوالے سے تو یہ ہے کہ سیاسی تفکر بھی انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن بعض لوگ صرف سیاسی تفکر سے بڑھ کر سیاست زدہ ہو جاتے ہیں. تو جو غیر علمی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، انسان پوری زندگی میں، فقط طالب علم ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پوری زندگی میں مختلف قسم کے، ہزاروں قسم کے کام اس کے سامنے ہوتے ہیں. منطقی اور عقلی زندگی بسر کرنے کا طریقہ یہ ہے، کاموں کی ترجیحات کو دیکھیں آپ، کس کام کو پہلے انجام دینا ہے، کس کام کو بعد میں انجام دینا ہے. البتہ یہ ترجیحات پھر وہ پلٹ جاتی ہے یہ بات، وہاں ہدف، میرا ہدف کیا ہے، حوزے میں آنے کا ہدف کیا ہے. ہدف معین ہوگا تو اس ہدف کے حصول کے لیے میرے سامنے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں یا کام ہوتے ہیں، ان کام کو ترجیح بندی یا اولویت بندی کر کے انجام دیتا ہے تو اس کی زندگی ایک منطقی زندگی بنتی ہے، ایک کامیاب زندگی ہے. لیکن ترجیحات کے بغیر بعد میں کرنے والا ایک کام ہوتا ہے وہ پہلے کرتا ہے. میں ایک مثال دے دوں، مثلا آپ نے ایک گھر بنانا ہے رہنے کے لیے، تو گھر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، پہلے پیسہ وغیرہ جمع کرنے کے بعد پہلے اس کی بنیاد، پھر اس کے بعد دیوار، پھر اس کے بعد چھت لگاتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی انسان چھت پہلے لگانے کی کوشش کرے تو پوری کوشش کرنے کے بعد اس کی پوری انرجی اور اس نے جو
جمع کیا تو وہ سب کے سب ضائع بھی ہو جائے گا اور نتیجہ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ کسی سیاسی میدان میں جا کے سیاست مدار بنیں، لیکن سیاست مدار بننے کے لیے سیاست کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، گہری آگاہی کے ساتھ، گہری شناخت کے ساتھ آپ کے پاس سیاست ہوگی تو آپ بعد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ابتدا سے ہی سیاسی پارٹی میں رہیں گے تو آپ سیاست مدار بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح باقی شعبوں میں بھی ایسا ہے، لہٰذا ہماری نصیحت کہیں یا ہماری درخواست یہ ہے کہ ترجیحات کے بنا پر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ناظرین محترم، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ وتقدیر المعیشہ، کہ امام فرماتے ہیں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان دین میں تفقہ حاصل کرے اور مصائب پر صبر کریں اور معیشت میں میانہ روی اختیار کریں، تقدیر معیشت کریں۔ یہ تھے استاد حوزہ علامہ شیخ فدا علی حلیمی صاحب۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انتہائی اچھی گفتگو رہی۔ انشاءاللہ ایک نئی پوسٹ کارڈ کے ساتھ ایک مرتبہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔